پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ ظلم و بربریت سے تنگ آ کر انڈیا جوناگڑھ اپنے دو ماموں کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہوا، مگر جوناگڑھ میں بھی اسے سکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع نہ ملا اور حالات نے اسے ڈاکو بننے پر مجبور کر دیا۔ اس ڈاکو کو پاکستان اور ہندوستان میں اب بھی کافی شہرت حاصل ہے۔ کئی مرتبہ سرکاری محاصرے اور وڈیرہ شاہی کی سازشوں سے بچ نکلنے والا پاکستان اور ہندوستان کے مشترکہ ہیرو کو کیسے ایک اینٹ نے مروا ڈالا، جو کہ آج بھی پاکستان کراچی قبرستان میں اس کی قبر سرانے موجود ہے۔ قادر بخش المعروف کادو پاکستان بلوچستان کے ایک غریب اور پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ پاکستان صوبہ بلوچستان میں مکران کے واسیوں کو مکرانی کہتے ہیں۔ مکران شہر میں خواہش کے مقام پر ایک رند بلوچ قبیلہ آباد تھا۔ اسی رند قبیلے میں کادو کی پیدائش ہوئی۔ انگریز حکومت کا کلات کے ساتھ ساتھ مکران تک بھی اثر و رسوخ آن پہنچا، جس کی وجہ سے مکران سے کئی قبیلوں نے نقل مکانی شروع کر دی، کیونکہ ایک تو انگریز حکومت کی مداخلت اور دوسرا شدید قحط جس نے مکران قبیلوں کے تقریباً مال مویشی ختم کر ڈالے۔ یہی وجہ قبیلہ رند بلوچ کو خواہش سے جوناگڑھ لے گئی۔ کادو کو جوناگڑھ پہنچنے پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ آیا، کیونکہ کادو کے دو ماموں پہلے ہی اس علاقے میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کر کے ریاست جوناگڑھ کے لوگوں کو آزاد کرا کے اپنا نام اونچا کر چکے تھے۔ علی محمد اور ولی محمد کو یہ مقام ان سمندری قزاقوں کا مقابلہ کر کے ختم کرنے کا ملا، جنہوں نے صرف اہل علاقہ کو لوٹنے کا بازار گرم کر رکھا تھا، بلکہ ریاستی امور کا جہاز بھی لوٹے بغیر نہیں گزرنے دیتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ انہیں نشان عبرت بنا ڈالا۔ علی محمد اور ولی محمد کی اس دلیری کو دیکھتے ہوئے جوناگڑھ کے نواب نے جمعدار بنا کر ان دونوں بھائیوں کے اثر و رسوخ کو مزید طاقت دے دی۔ علی محمد اور ولی محمد کو انٹراج نامی علاقے میں نواب کی طرف سے اچھی خاصی زمین بھی انعام دی گئی۔ رند قبیلہ بھی اس سرزمین پر پہنچ گیا۔ رند قبیلے کے پہنچتے ہی سرحدی ڈاکو سرگرم ہو گئے، جہاں سے قادر بخش کادو اسلحہ اٹھانے کے راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ قادر بخش کادو اور سرحدی ڈاکوؤں کا مقابلہ ہوا، جس میں فتح کادو کے حصے میں آئی۔ نواب گجرات نے امراپور کا علاقہ کادو کے نام کر دیا۔ مکرانی نواب کے وفادار رہے، مگر بعض لوگوں نے بغض کرنا شروع کر دیا، اور انہی دنوں انگریز بھی اس علاقے پر اپنا کنٹرول سنبھال چکا تھا، جنہوں نے نوابوں کے ساتھ مل کر غریبوں کا جینا محال کر دیا۔ ظلم کی بھیٹ چڑھنے والے قبیلوں میں قادر بخش کادو کا قبیلہ سر فہرست رہا۔ کادو اور اس کے دو ماموں نے انگریز اور نواب کے سامنے نہ جھکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مکرانی قبائل کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی فوج کی بنیاد رکھ ڈالی۔ سکاٹ جیفری انگریز افسر کا اصل مقصد کادو کے دو ماموں علی محمد اور ولی محمد کو راستے سے ہٹانا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ علی محمد اور ولی محمد نواب کے کتنے قریب ہیں۔ ان دونوں افراد کو راستے سے ہٹانا کوئی آسان نہ ہوگا۔ سکاٹ جیفری نے ایک چال کے ذریعے نواب کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ نواب سے کہنے لگا، ہم علاقے میں ٹوٹل آبادی کا اندراج کریں گے، کس گھر میں کتنے مال مویشی اور کتنا اسلحہ موجود ہے، تاکہ علاقے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ انٹراج علاقے میں جہاں انگریز فوج گئی تو مکرانیوں نے اسلحہ جمع کرانے سے یہ کہہ کر انکار کر ڈالا کہ اسلحہ بلوچوں کا زیور ہے اور بلوچ کبھی اپنا زیور نہیں بیچتا۔ انگریز اور مکرانیوں کے درمیان جب تلخ کلامی بڑھی تو اس کی اطلاع نواب رسول خان جی کو دی گئی، تو نواب نے مکرانیوں کے تمام گاؤں خالی کرانے کا حکم دیا۔ دیوان شاہی کا حکم جب کادو اور اس کے ماموں کو ملا تو انہوں نے مزاحمت دکھا کر نواب کے اس شاہی فرمان کو تار تار کر ڈالا۔ اب قادر بخش کادو اور اس کے دو ماموں کی لڑائی صرف انگریز تک کی مختص نہ رہی، بلکہ مکرانیوں کی للکار نے شاہی خاندان کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ انگریز اپنی چال میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن انگریز نے نواب سے مل کر مکرانیوں کو ایک دن کی مہلت دی۔ اگر ایک دن میں تم لوگوں نے اسلحہ نہ جمع کرایا تو تمہارے تمام قبیلوں کو روند دیا جائے گا۔ کادو مکرانی نے انگریز اور نواب کو جواب بھیجا، اگر تم ہمارے مردہ جسم سے اسلحہ لے جاؤ تو الگ بات، اگر ہمارے جسم میں جان ہے تو اسلحہ لینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ کادو نے اپنے قبیلے کی خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام پر بھیج دیا۔ 14 اگست 1844 کا دن حملے کا دن تھا، جب سکاٹ جیفری ایک بھاری نفری اور توپیں لے کر انٹراج کے علاقے میں داخل ہوا، جہاں پر انگریز کا کادو اور اس کے ماموں گروپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ حملہ لمبے وقت تک جاری رہا، مگر کادو گروپ کے پاس اسلحہ کم ہونے کی بنا پر انگریز کو مکمل شکست نہ دے پائے۔ اس حملے میں انگریز نے توپ کا استعمال کیا، جس سے کادو گروپ کو نقصان اٹھانا پڑا۔
کادو کے ماموں علی محمد نے کادو صاحب، داد اور دیگر افراد کو پیچھے ہٹا کر خواتین اور بچوں کے پیچھے جانے کو کہا۔ چنانچہ کادو کے 2 ماموں اور ان کے بہت سے ساتھی اس مقابلے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جب مکرانیوں کی بندوقیں خاموش ہوئیں تو انگریز سرکار نے موقع پر معائنہ کیا، جہاں پر اسے کادو اور صاحب داد کی لاش نہ ملی، جس سے انگریز سمجھ گیا کہ کادو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ سکاٹ نے قبیلے کی خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے دراڑ جیل میں ڈالنے کا حکم دیا تاکہ کادو کو گرفتار کیا جا سکے، مگر سکاٹ کے اس عمل کا کادو کو بروقت علم ہو گیا۔ قبیلے کی جانب بڑھنے والے قافلے کو راستے میں ہی کادو نے شکار بنا ڈالا، جس میں قافلے کے 2 افراد بھی مارے گئے۔ سکاٹ نے بمبئی اخبارات کو کادو کو ڈاکو قرار دینے کا اعلان کرنے کا کہا، جہاں ڈاکو سے مقابلہ کر کے عوام کو بچانے والے کادو کو خود ڈاکو قرار دیا گیا۔ انگریز کے اس اعلان پر کادو نے بھی ایک زبردست اعلان کیا، اگر دن میں 1 گاؤں لوٹے تو سمجھنا سادھو نے لوٹا ہے، اور اگر دن میں 30 گاؤں لوٹ جائیں تو سمجھ جانا کادو آیا تھا۔ اس اعلان کے بعد کادو کا اصل روپ شروع ہوا۔ انگریز اور اس کے حمایتیوں کو لوٹتا، لوٹے ہوئے مال سے غریب بچوں کی شادیاں کرواتا اور غریب کسانوں کے چولہے جلانے کا سبب بنتا گیا۔ غریب کسان کادو کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے۔ کادو پر کئی مرتبہ ریڈ ہوتا تو غریب کسان اس کی خفیہ طریقے سے مدد کرتے۔ کادو کو جو بھی انگریز کا حمایتی ملتا، کادو اسے پکڑ کر سزا کے طور پر اس کی ناک کاٹ کر اسے آزاد کر دیتا۔ کادو کا خوف نواب پر بھی اتنا بڑا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں بھی شرکت نہ کی۔ مگر کادو مکرانی کے بارے ایک اور بات بھی مشہور تھی کہ وہ عورتوں کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سکاٹ جیفری کے لیے جال بچھایا۔ جب گھوڑے کو کادو نے گھیرا ڈالا تو کادو نے اعلان کیا، سکاٹ باہر نکل، آج تیرے خاتمے کا دن ہے۔ مگر اندر سے سکاٹ کی بجائے اس کی بیوی نکلی تو کادو یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا کہ کادو کبھی بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ چون کادو مکرانی کی شہرت عام ہوئی، جس میں جوناگڑھ کے کچھ تاجروں، رئیسوں اور پڑھے لکھے لوگوں نے مل کر وطن پرستی کا آغاز شروع کیا۔ کادو نے اپنی بیوی بچوں کو پہلے ہی پاکستان کراچی بھیج دیا۔ کادو ان کے ملنے کی غرض سے کراچی کا سفر شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کا کراچی لیاری کا پہلا اور آخری سفر تھا۔ کادو مکرانی کی شہرت تو ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ انگریز نے کادو کی مخبری کرنے والے کو 20 ایکڑ زمین اور 20,000 نقد رقم کا اعلان کیا۔ کادو نے کراچی بندرگاہ پر سخت پہرے کی وجہ سے اولڈ تھانے والی سائڈ سے اونٹ کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ سربان نے کادو کو پہچان لیا اور لالچ میں آ کر انعام حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سربان کادو کو کہنے لگا، آپ کا سامان زیادہ ہے، میرے ایک اونٹ پر نہیں لادا جا سکتا، لہٰذا میں دوسرے اونٹ والے کو بلاتا ہوں۔ سربان اونٹ والے کو تو لے آیا، مگر کادو کو کچھ شک گزرا کہ اس نے مخبری کی ہے۔ اتنے میں اسے سپاہی قریب آتے دکھائی دیے۔ ان دونوں نے کادو کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر کادو نے ان دونوں کو خنجر مار کر ختم کر دیا۔ کادو وہاں سے بھاگتے بھاگتے کراچی کی گلیوں میں پہنچا تو سپاہی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے گلیوں میں پہنچ گئے۔ گلی میں ایک مکان کا کام جاری تھا۔ چور سمجھ کر بھاگنے والے کادو کو مستری پہچان نہ پایا۔ اس نے ایک اینٹ پھینکی جو کادو کے سیدھے سر پر جا لگی، جس سے کادو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کادو مکرانی گرفتار ہو گیا۔ آخرکار کادو مکرانی کو 1887 میں پھانسی لگا دی گئی اور انہیں کراچی میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وہ اینٹ آج بھی کادو کی قبر کے سرحانے موجود ہے، جو کادو کو پکڑوانے کا سبب بنی۔